ایوب 41واں باب۔ کیا تو مگر کو شست سے باہر نکال سکتا ہے، یا رسی سے اس کی زبان کو دبا سکتا ہے؟ کیا تو اس کی ناک میں رسی ڈال سکتا ہے، یا اس کا جبڑا میخ سے چھید سکتا ہے؟ کیا وہ تیری بہت منت سماجت کرے گا، یا تجھ سے میٹھی میٹھی باتیں کہے گا؟ کیا وہ تیرے ساتھ عہد باندھے گا کہ تو اسے ہمیشہ کے لیے نوکر بنا لے؟ کیا تو اس سے ایسے کھیلے گا جیسے پرندے سے، یا کیا تو اسے اپنی لڑکیوں کے لیے باندھ دے گا؟ کیا لوگ اس کی تجارت کریں گے؟ کیا وہ اسے سوداگروں میں تقسیم کریں گے؟ کیا تو اس کی کھال کو بھالوں سے یا اس کے سر کو ماہی گیر کے تر سولوں سے بھر سکتا ہے؟ تو اپنا ہاتھ اس پر دھرے تو لڑائی کو یاد رکھے گا، اور پھر ایسا نہ کرے گا۔ دیکھ، اس کے بارے میں امید بے فائدہ ہے۔ کیا کوئی اسے دیکھتے ہی گرنا پڑے گا؟ کوئی ایسا تند خو نہیں جو اسے چھیڑنے کی جرت کرے۔ پھر وہ کون ہے جو میرے سامنے کھڑا ہو سکے؟ کس نے مجھے پہلے کچھ دیا ہے کہ میں اسے ادا کروں؟ جو کچھ سارے آسمان کے نیچے ہے وہ میرا ہے۔ نہ میں اس کے اعضاء کے بارے میں خاموش رہوں گا، نہ اس کی بڑی طاقت اور خوبصورت ڈیل ڈول کے بارے میں۔ اس کے اوپر کا لباس کون اتار سکتا ہے؟ اس کے جبڑوں کے بیچ کون آئے گا؟ اس کے منہ کے کیواڑوں کو کون کھول سکتا ہے؟ اس کے دانتوں کا دائرہ دہشت ناک ہے، اس کی ڈھالیں اس کا فخر ہیں، جو گویا سخت مہر سے پیوستہ کی گئی ہیں۔ وہ ایک دوسری سے ایسی جٹی ہوئی ہیں کہ ان کے درمیان ہوا بھی نہیں آ سکتی۔ وہ ایک دوسری سے باہم پیوستہ ہیں، وہ آپس میں ایسی سٹی ہیں کہ جدا نہیں ہو سکتی۔ اس کی چھینکیں نور افشانی کرتی ہیں، اس کی آنکھیں صبح کے پپوٹوں کی طرح ہیں، اس کے منہ سے جلتی مشعلیں نکلتی ہیں اور آگ کی چنگاریاں اڑتی ہیں۔ اس کے نتنوں سے دھواں نکلتا ہے، گویا کھولتی دیگ اور سلگتے سرکنڈے سے۔ اس کا سانس کوئلوں کو دہکا دیتا ہے اور اس کے منہ سے شعلے نکلتے ہیں۔ طاقت اس کی گردن میں بستی ہے اور دہشت اس کے آگے آگے چلتی ہے۔ اس کے گوشت کی تہیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، وہ اس پر خوب سٹی ہیں اور ہٹ نہیں سکتی۔ اس کا دل پتھر کی طرح مضبوط ہے، بلکہ چکی کے نچلے پارٹ کی طرح۔ جب اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو زبردست لوگ ڈر جاتے ہیں اور گھبرا کر حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی اس پر تلوار چلائے تو اس سے کچھ نہیں بنتا، نہ بھالے، نہ تیر، نہ برچھی سے۔ وہ لوہے کو بھوسا سمجھتا ہے اور پیتل کو گلی ہوئی لکڑی۔ تیر اسے بھگا نہیں سکتا، فلاخن کے پتھر اس پر تنکے سے ہیں، لاٹھیاں گویا تنکے ہیں۔ وہ برچھی کے چلنے پر ہنستا ہے، اس کے نیچے کے حصے تیز ٹھیکروں کی مانند ہیں۔ وہ کیچڑ پر گویا ہینگا پھرتا ہے، وہ گہراؤں کو دیگ کی طرح کھولاتا اور سمندر کو مرہم کی مانند بنا دیتا ہے۔ وہ اپنے پیچھے چمکیلی لیک چھوڑتا جاتا ہے، گہراؤں گویا سفید نظر آنے لگتا ہے۔ زمین پر اس کا نظیر نہیں جو ایسا بے خوف پیدا ہوا ہو۔ وہ ہر اونچی چیز کو دیکھتا ہے اور سب مغروروں کا بادشاہ ہے۔ ایوب 42واں باب۔ تب ایوب نے خداوند کو یوں جواب دیا، میں جانتا ہوں کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے اور تیرا کوئی ارادہ رک نہیں سکتا۔ یہ کون ہے جو نادانی سے مصلحت پر پردہ ڈالتا ہے؟ لیکن میں نے جو نہ سمجھا وہی کہا،
یعنی ایسی باتیں جو میرے لیے نہایت عجیب تھیں، جن کو میں جانتا نہ تھا۔ میں تیری منت کرتا ہوں، سن، میں کچھ کہوں گا، میں تجھ سے سوال کروں گا، تو مجھے بتا۔ میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی، پر اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے، اس لیے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے، اور میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں۔ اور ایسا ہوا کہ جب خداوند یہ باتیں ایوب سے کہہ چکا تو اس نے الیفز تیمانی سے کہا کہ میرا غضب تجھ پر اور تیرے دونوں دوستوں پر بھڑکا ہے، کیونکہ تم نے میری بابت وہ بات نہ کہی جو حق ہے، جیسے میرے بندے ایوب نے کہی۔ پس اب اپنے لیے 7 بیل اور 7 مینڈھے لے کر میرے بندے ایوب کے پاس جاؤ اور اپنے لیے سوختنی قربانی گزرانو، اور میرا بندہ ایوب تمہارے لیے دعا کرے گا، کیونکہ اسے تو میں قبول کروں گا، تاکہ تمہاری جہالت کے مطابق تمہارے ساتھ سلوک نہ کروں، کیونکہ تم نے میری بابت وہ بات نہ کہی جو حق ہے، جیسے میرے بندے ایوب نے کہی۔ سو الیفز تیمانی اور بلدد سوخی اور زوفر نعماتی نے جا کر جیسا خداوند نے ان کو فرمایا تھا کیا، اور خداوند نے ایوب کو قبول کیا، اور خداوند نے ایوب کی اسیری کو، جب اس نے اپنے دوستوں کے لیے دعا کی، بدل دیا، اور خداوند نے ایوب کو جتنا اس کے پاس پہلے تھا اس کا 2 چند دیا۔ تب اس کے سب بھائی اور سب بہنیں اور اس کے سب اگلے جان پہچان اس کے پاس آئے، اور اس کے گھر میں اس کے ساتھ کھانا کھایا، اور اس پر نوحہ کیا، اور ان سب بلاؤں کے بارے میں جو خداوند نے اس پر نازل کی تھیں اسے تسلی دی۔ ہر شخص نے اسے ایک سکہ بھی دیا، اور ہر ایک نے سونے کی ایک بالی۔ یوں خداوند نے ایوب کے آخری ایام میں ابتدا کے نسبت زیادہ برکت بخشی، اور اس کے پاس 14,000 بھیڑ بکریاں اور 6,000 اونٹ اور 1,000 جوڑی بیل اور 1,000 گدیاں ہو گئیں۔ اس کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں بھی ہوئیں، اور اس نے پہلی کا نام یمیمہ اور دوسری کا نام کسیہ اور تیسری کا نام کرن ہپوک رکھا۔ اور اس ساری سرزمین میں ایسی عورتیں کہیں نہ تھیں جو ایوب کی بیٹیوں کی طرح خوبصورت ہوں، اور ان کے باپ نے ان کو ان کے بھائیوں کے درمیان میراث دی۔ اور اس کے بعد ایوب 140 برس جیتا رہا، اور اپنے بیٹے اور پوتے 4تھی پشت تک دیکھے۔ اور ایوب نے بڈھا اور عمر رسیدہ ہو کر وفات پائی۔